چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 63۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر چوتھائی میں ملک میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہوئی۔ شروع میں نیم سیاسی انجمنیں قائم ہوئیں اور بعد میں خالص سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ انڈین نیشنل کانگریس کا بانی A.O. ہیوم تھا، جس نے حکومت کے سامنے یہ بات رکھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے ہندوستانیوں کو خفیہ سازشوں سے دور رکھا جائے اور ایسی انجمن بنائی جائے جو کہ پورے ملک میں اس کی شاخیں ہوں اور صوبائی گورنر اور وائسرائے اس کے اجلاس کی صدارت کریں اور ہندوستانیوں کے مسائل کا حل زیر بحث لائیں۔ اس خاکے کے بارے میں اس نے جا کر شملہ میں لارڈ ڈفرن سے مشورہ کیا اور لارڈ ڈفرن نے مسٹر ہیوم کی اس تجویز کو مان لیا۔ وائسرائے کی منظوری لینے کے بعد مسٹر ہیوم انگلستان گئے۔ وہاں پر انہوں نے لارڈ ڈلہوزی، سر جیمز کیرٹ، جان برائٹ، مسٹر ریڈ اور مسٹر سلیگ سے مشورہ کیا۔ انگلستان سے واپسی پر مسٹر A.O. ہیوم نے کلکتہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگوں کے نام ایک مراسلہ میں سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور انہیں کلکتہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ 28 دسمبر 1885 کو گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں ایک بنگالی مسیح امیش چندر بینر کی صدارت میں پہلا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری کے فرائض خود A.O. ہیوم نے انجام دیے۔ شرکا کی تعداد 72 تھی، جس میں 2 مسلمان تھے۔ اس اجلاس میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل ہوئی۔ صدر بینرجی نے اپنے صدارتی خطبہ میں برطانیہ حکومت کا شکریہ ادا کیا اور برطانوی نظام تعلیم کی تعریف کی اور یہ درخواست کی کہ برطانیہ سے ملتے جلتے ادارے بر صغیر میں بھی قائم ہوں۔ اس طرح انہوں نے انگریز حکومت کی وفاداری کا وعدہ بھی کیا اور انگریز حکومت کانگریس کی مسلسل حمایت کرتی رہی۔ کانگریس بظاہر تو پورے ہندوستان کی جماعت تھی، جس میں مذہب اور ذات پات کی تفریق نہ تھی۔ اسی بنا پر کچھ مسلمان اس کے ممبر بن گئے اور اجلاس میں شریک ہوتے رہے اور کچھ اس کے صدر بھی رہے، تاکہ انگریز کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی جماعت ہے اور سب قوموں کی اس کو حمایت حاصل ہے۔ لیکن جلد ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی۔ مسلمانوں کو یہ بخوبی علم ہو گیا تھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اس لیے قوم کی ذہنی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی ترقی سے مراد ہندوؤں کی ترقی ہو سکتی تھی، لیکن کانگریس نے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا۔ شروع میں مسلمان اجلاس میں شریک ہوتے رہے، چنانچہ 1885 میں 58 ہندو اور 2 مسلمان تھے، جبکہ 1894 میں 188 ہندو اور صرف 20 مسلمان تھے۔ اس طرح بھی معلوم ہو رہا تھا کہ کانگریس میں ہندو ہی نمایاں ہیں۔ سر سید احمد خان کانگریس کے مخالف تھے، لیکن کانگریس کے قیام کے 2 سال تک سر سید نے کچھ نہ کہا، اور جب کانگریس نے مسلمانوں کی حق تلفی کرنا شروع کی تو سر سید نے علل اعلان کانگریس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا، اور سر سید ہمیشہ کانگریس کے خلاف ہی رہے۔ انہوں نے اپنی تقریروں اور اخباری مضامین میں صاف کہہ دیا تھا کہ کانگریس
مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی، اس لیے اسے ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کی نیابت کا حق حاصل نہیں ہے۔ کانگریس نے جب پہلا اجلاس کیا تو اس نے یہ واضح کیا تھا کہ کانگریس ہندو مسلم دونوں قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن پہلے اجلاس میں 72 ہندو شرکاء کے مقابلے میں صرف 2 مسلمان تھے۔ بہرحال چند سال تک وہ اپنے متعصبانہ مقاصد کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جبکہ مسلمانوں کے مقاصد سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اور چند مسلم مفکرین نے کانگریس کو ہندوؤں کی سیاسی جماعت قرار دیا، اور سر سید نے مسلمانوں کو تو اس جماعت سے الگ رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ کانگریس کے ناپاک عزائم سے واقف تھے۔ کانگریس متحدہ قومیت کی حامی تھی، لیکن سر سید اس کے خلاف تھے۔ ناوروز جی کی صدارت میں جو دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں 440 شرکاء تھے، جن میں صرف 33 مسلمان تھے۔ اس کے بعد کانگریس کی مقبولیت میں تو اضافہ ہوتا رہا، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی رہی۔ 1899 تک کانگریس کا ہندوانہ کردار قدرے واضح ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی تھی۔ اس دور کو زیادہ تر مصنف اعتدال پسندی کا دور کہتے ہیں۔